بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ بے شمار احباب کا فون آ رہا ہے کہ عید کی نماز اس لاک ڈاؤن میں کہاں ادا کی جائے اور کیسے ادا کی جائے۔ عید الفطر کی نماز کی اصلی حکم یہ ہے کہ کھلی فضا میں ادا کیا جائے، جہاں مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوں اور اسلام کی شان و شوکت واضح ہو، ظاہر ہو۔ لیکن چونکہ لاک ڈاؤن میں اور احتیاطی تدابیر یہی ہے اور حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں کہ زیادہ لوگ جمع نہ ہو، اس لیے مسجدوں میں بھی یہ تاکید حکم کیا گیا ہے کہ 5 آدمی سے زیادہ نماز نہ پڑھیں۔ تو عید الفطر کی نماز بھی جمعے کی نماز کی طرح ہے، جس طرح جمعے کی نماز 4 آدمی اور 5 آدمی مل کے جمعہ مسجد میں ادا کر رہے تھے، اسی طریقے سے مسجدوں میں 4 سے 5 آدمی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور حکومت کی پابندیوں کو ادا کرتے ہوئے ادا کی جائے گی۔ باقی افراد، باقی مسلمان اپنے گھروں میں عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ عید الفطر کے لیے امام کے علاوہ 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر امام کے علاوہ 3 آدمی ہو جاتے ہیں تو عید الفطر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ عید الفطر کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر ادا کی جاتی ہے، اور سورج نکلنے کے بعد 1 نیزہ کے برابر اگر بلندی پہ چلا جائے، یعنی اشراق سے لے کر کے زوال تک عید الفطر کی نماز کا ٹائم باقی رہتا ہے۔ زوال کے بعد عید کی نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ: عید الفطر میں دیگر نمازوں کے مقابلے میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لیا جائے گا اور ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں زائد کہی جائے گی، 2 تکبیروں میں ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے گا اور تیسری تکبیر میں پھر ہاتھ کو باندھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد امام سورہ فاتحہ اور سورہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد رکوع کیا جائے گا اور سجدہ کیا جائے گا۔ دوسری رکعت میں سب سے پہلے امام سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 تکبیر کہی جائے گی، تینوں تکبیر میں ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جانا ہے، اور رکوع میں جانے کے بعد بقیہ جس طرح سے نماز کے ارکان کو ادا کیا جاتا ہے اسی طرح سے نماز کو ادا کیا جائے گا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے پورے عالم اسلام، پورے مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے انسانیت کے لیے دعا کی جائے، اور اس کے بعد نماز کا اختتام ہو جائے۔ عید کی نماز میں خطبہ کا کہنا یہ سنت ہے، البتہ سننا یہ واجب ہے۔ خطبہ طویل ہونا ضروری نہیں ہے، مختصر خطبہ بھی ہو تو کافی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اسکرین پہ آپ کو خطبہ بھیج دیتے ہیں، اس خطبے کو پڑھ کر کے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔